بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں، بات آج یہ کریں گے کہ اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا، وائس پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دیا گیا۔ اچانک ایک دم نوٹیفیکیشن آیا اور پتہ چلا کہ وہ نائب وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس کو اس طرح شو کر رہے ہیں جیسے وہ فرسٹ ٹائم کوئی دنیا میں بن گئے ہیں، جبکہ میرے خیال میں چوتھے نائب پرائم منسٹر وہ بنے ہیں، جو چھوٹا عہدہ پرائم منسٹر کا ایک نیا بنایا جاتا ہے، اس کی گنجائش ہو نہ ہو، پہلے بھی اس سے پہلے بن چکے، گنجائش ہوگی تو بنے نا۔ اب دوستوں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہر بندہ اپنے اپنے ذہن سے، ہر آدمی کا حق ہے جو بھی ملک کے لیے سوچتا ہے، اپنے لیے سوچتا ہے، اپنا تجزیہ کرتا ہے، اس کا حق ہے اپنے الفاظ، اپنا ذہن، اپنا سب کچھ وہ بیان کرے۔ اسی طرح ہم بھی اپنا حصہ تھوڑا سا ڈالیں گے۔ وہ اس طرح ہے کہ میاں نواز شریف، اب اسحاق ڈار کی بات کریں گے تو وہ سب کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف کا جیسے سایہ ہوتا ہے، بہت لمبی رفاقت ہے، بہت لمبے۔ وہ میاں صاحب کے والد صاحب جو تھے نا، میاں شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب ان کے لیے کام کرتے تھے، وہاں سے یہ میاں صاحب کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ اور جب بھی میاں صاحب نے کوئی بھی کارنامے کیے ہیں تو وہ یہ جوڑی مل کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں، اکانومی بہتر کرنی، ملک کے اندر اور کام کرنے، تو یہ آپس میں مشورہ یہ دونوں کرتے رہے ہیں۔ اب ہم اس کو اور پہلو سے شروع کریں گے۔ میاں نواز شریف کے اوپر الزام لگایا گیا کہ جی اس نے اقامہ رکھا ہوا ہے۔ بڑے کیسے چلائے تھے وہ، لمبے جڑے بڑے مشہور زمانہ کیسے تھے، لیکن اقامہ رکھنے کے اوپر بیٹے سے تنہا نہ لینے پہ نکالا تھا۔ بالکل ایسے ہی اقامہ تھا جو دبئی میں اقامہ کہتے ہیں اور امریکہ میں اس کو گرین کارڈ کہتے ہیں۔ وہ نیشنلٹی نہیں ہوتی، وہ صرف آنے جانے کے لیے فری ویزا وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر میاں صاحب کو نکالا تھا، اور اب بابر ستار کے پاس وہی ہے سب کچھ، اور بابر ستار مان بھی رہا ہے کہ میرے پاس ہے گرین کارڈ۔ تو بغیرتی کی انتہا ہے۔ برحال وہ جانے ان کا کام جانے۔ ہم بات کرتے ہیں ادھر میاں صاحب کو۔ میاں صاحب کو جب نکالا گیا تو میاں صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا، کیسز بنا دیے گئے بہت سارے، اور بھی کیسز بنائے ہوتے۔ اس کا رزلٹ یہ نکلا، یہ ٹرولر جو آج کبھی کچھ ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ کل ہم کیا کہہ رہے تھے، یہ 1 گھنٹے پہلے ان کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کہا، اور جو آگے سے نیا بیان آتا ہے وہ جیسے خدا نہ سے وہ کہتے ہیں وہی نازل ہوتی ہے، شروع ہوتے ہیں، سوچتے نہیں اپنے ذہن سے۔ دوستوں، جب میاں صاحب کو جیل میں ڈالا گیا تھا تو یہ ٹرولر ایک ہی بات کرتے تھے کہ میاں اب باہر نہیں آ سکتا، میاں اب ساری زندگی کے لیے گیا۔ پھر پتا چلا کہ میاں صاحب کی میاں کو کوئی نکال نہیں سکے گا، اب عمران خان اس کے پیچھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میاں صاحب بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے آدھے ٹرولر یہ کہنا شروع کرتے ہیں اے نو جناب ختم، بس کہانی ختم۔ آدھے ٹرولر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی بیوی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، وہ ادھر بیماری کا بہانہ کر رہی ہے، ادھر بہانے کا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ انہوں نے سارا کچھ کیا۔ میں نے کہا آپ کی یادداشت کمزور ہوتی ہے نا، میں آپ کا بھائی بیٹھا ہوں یاد کرانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد میاں صاحب کے پلیٹلس جیسے ڈاؤن ہوئے، انہوں نے اپنے ڈاکٹر بھیج کے ٹیسٹ کروائے، خود اپنی لیبارٹری سے تصدیق کر لی۔ تو میاں صاحب انہوں نے تو نہیں کہا مجھے باہر بھیج دو، انہوں نے تو کہا کہ مجھے وہ سلو پوائزن دو، میرے وہ بلڈ لیس ڈاؤن کرو یا کچھ کرو، جیسے لوگ الزام لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے تو نہیں کہا نا، انہوں نے سب کچھ کیا۔ تو جب وہ سارا کچھ ہو گیا، ان کی تسلی ہو گئی، ان کو پتا تھا کہ اب میاں صاحب باہر بھی چلے جائیں تو بچ نہیں سکتے، تو پھر یہ اندر سے شروع ہوئے کہ کسی طریقے سے میاں صاحب اپلیکیشن دیں، کچھ وہ گارنٹیاں لکھ کے دیں تو ہم ان کو باہر بھیج دیں۔ اس نے کوئی چیز 50 روپے کا اسٹامپ لکھ کے دیا تھا، لیکن اس وقت ان کے ٹرولر کیا کہہ رہے تھے کہ جو مرضی کر لو، میاں باہر نہیں جا سکتا، عمران نہیں چھوڑے گا، وہ باہر کبھی فلائی نہیں کر سکتا۔ اسی عمران کا دور تھا، وہی ساری کابینہ بیٹھی تھی، وہی سارے لوگ بیٹھے تھے۔ میاں صاحب جہاز پہ بیٹھتے ہیں، یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، ٹی وی پہ ویڈیو آتی ہے، وہ کلپ چلتا ہے ایک چھوٹا سا، میاں صاحب ایسے کھڑے ہوئے ہیں، وہ لفٹ سے اوپر جاتے ہیں جہاز کے اندر، وہ کلپ عمران خان صاحب دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر آگ بگولا جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ابھی جہاز ادھر آگے جا کے اگلے ملک میں لینڈ نہیں کیا تھا، عمران خان صاحب اپنے ڈرامے چھوڑنے لگ جاتے ہیں کہ جی وہ کیسے اس کو جانے دیا ہے، جی بھاگ گیا ملک سے، یہ فلائی، وہ جو لفظ دیے نا، الفاظ چند دیے کہ ملک سے مفرور ہو گیا، بھاگ گیا، علاج کے لیے گیا۔ یہ پھر انہوں نے یہ ایسے رٹے لگائے کہ جتنی دیر حکومت چلتی رہی عمران کی، جو کچھ ہوتا رہا، اس کے ادھر آ کے ایون فیلڈ کے باہر میاں صاحب گھر کے باہر بگوڑا، بھاگ آیا، جبکہ خود بھیجا ہوا تھا، تو دوائی لینے آیا تھا، واپس نہیں جا رہا، کب آئے گا واپس؟ ہر جگہ پہ یہ ٹرولنگ یہی چلتی تھی کہ ابھی دوائی لینے کا تھا، کب آئے گا؟ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو یاد کراتا رہوں گا ساتھ ساتھ۔ پھر آگے مسئلہ چلا، پھر جی میاں صاحب پاکستان نہیں آ سکتے، میاں صاحب کسی صورت میں پاکستان نہیں آ سکتے، بس جو مرضی ہو جائے، میاں صاحب پاکستان چلے گئے۔ جب پاکستان چلے گئے تو یہ 1 ہفتے بعد واپس آ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے سے زیادہ ادھر نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر جی الیکشن نہیں جیت سکتے، الیکشن جیت گئے جی، اب یہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے۔ اب یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا نہیں بن سکتے، اگلے کا اپنا سسٹم ہے، وہ اسے آپ نے تو سیاست کا بھی نام سنا ہے کہ سیاست کوئی چیز ہوتی ہے،
آپ جب سیاست کرنے کا کوئی چانس نہیں ملا تو ٹرولر ہو. اب تو ٹرولنگ کرتے ہو, بتان باز ہو, بتان تراش ہو. اس نے سیاست کی ہے, ساری زندگی سیاست سیکھی ہے, اور وہ بھی سیاست کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں. اس نے شریفانہ سیاست سیکھی ہے, محنت کی سیاست سیکھی ہے, محنت کر کے دکھائی, ملک کو کر کے دکھایا سارا کچھ. آپ نے اگر کوئی چیز بنائی ہے, قرضہ اس سے کہیں زیادہ لے لیا. جب سے پاکستان بنا ہے, جتنا پاکستان نے آپ کی حکومت آنے والے دن تک قرضہ لیا تھا, اس سے زیادہ آپ نے لے لیا. 3 سال 7 مہینے میں بنایا آپ نے کچھ نہیں. آپ کا گزر بسر ایک ہی چیز پہ ہوتی ہے, الزام تراشی, ٹرولنگ اور ان چیزوں کے اوپر. کہ کوئی ایک ایسا ایشو بناؤ, اس ایشو کے اوپر ایسا اتنا شور کر دو کہ باقی ایشو سارے دب جائیں. پھر جی کہا جی میاں صاحب نہیں بن سکتے. چلو جی, میاں صاحب نے اپنے ہاتھوں سے پرائم منسٹر بنایا, اپنے ہاتھوں سے چیف منسٹر پنجاب بنایا, سارا کچھ کیا, لیکن یہ شور پھر بھی وہی کرتے. جو اپنے ہاتھ سے خود بنا رہے ہیں وہ خود بھی بن سکتا ہے. ساتھ ساتھ بھی شور ہو گیا کہ جی ساگ ڈار جو ہے اس کے اوپر بھی ریڈ دائرہ لگ گیا ہوا ہے, اس لیے اس کو وزیر خزانہ نے بنایا گیا. تو ریڈ سرکل لگ گیا, اب اس کو کوئی پاور والا عہدہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. اب یوتھی رات کے میں نظر نہیں آ رہے وہ کدھر گئے ہیں جو کہہ رہے تھے اس کے اوپر ریڈ سرکل لگ گیا. وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن گیا. اچھا, اس کو کیوں نہیں بنایا تھا؟ ابھی یہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. وزیر خزانہ, یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں گی. وزیر خزانہ کیوں نہیں بنایا تھا؟ وہ اس لیے نہیں بنایا تھا جناب کہ اگر وہ وزیر خزانہ بن جاتے تو یہ عہدہ نہیں لے سکتے تھے, وہ بھی کرنا تھا. اب وزیر خزانہ جس کو بٹھانا ہے تو کام تو انہوں نے کروانا نا, ٹاپ پہ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ کہیں چھٹی تو نہیں چلے گا نا دوسری وزارت لے کے, ادھر ہی اسی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. ڈار صاحب نے بڑے بڑے وقت پہ بڑی بڑی گری جو اکانومی ہماری وہ کھڑی کر کے دی ہے. کسی کو یاد ہو نہ ہو, آپ ذہن میں سوچیں, آپ یاد کریں جب ان کے لوگ اور مخالف پارٹیاں شور کرتی تھیں کہ ڈالر گرے گا, یہ ہوگا, 100 روپے میں اس نے لاک کر کے رکھا, 108 108 10 کے آگے پیچھے وہ پھرتا تھا, لاک کر کے رکھا, جس کو انہوں نے کہا جی وہ کیا کہتے ہیں آرٹیفیشل اکانومی. اندازہ کریں آپ ان کے الفاظوں پہ, اور ویسے سننے والے, کہنے والی زبانیں اور سننے والے کان ایک جیسے تھے. کیا کہہ رہے جی آرٹیفیشل اکانومی. اب آپ نے آئی ایم ایف کو پیسے دینے ہیں, ٹھیک ہے جی, کیا آپ نے اس کو فیک منی دیتی ہے, آرٹیفیشل منی دیتی ہے؟ آپ کا تیل آ رہا ہے, LNG آ رہی ہے باہر سے, کیا اس کو آپ نے فیک دے دی ہے وہ کرنسی, آرٹیفیشل دے دی ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اکانومی کی آپ بات کریں, اکانومی آرٹیفیشل ہو ہی نہیں سکتے. آپ نے فگرز پوری کر کے دینی ہے, اپ ڈاؤن آپ کر ہی نہیں سکتے. جب آپ نے پوری کر کے دینی تو کہاں سے آرٹیفیشل ہوگی؟ بہرحال یہ اسی طرح بھونکتے رہیں گے, اسی طرح کاٹتے رہیں گے, اسی طرح دوڑتے رہیں گے. یہ پاگل بھٹکی ہوئے ہیں. انہوں نے ملک کو ڈبو کے ہر طریقے سے نکلے ہیں. ہم نے اس کو کھڑا کرنا ہے. ہم سے مراد ہے جو بھی کھڑا کرنے والا, ہم اس کے ساتھ ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم نے, جو اس کی پوزیٹو سائڈ پہ جائے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. تو پھر ہم ہی ہوئے نا, تو ہم نے اس کو ریپیئر کرنا ہے. ہم نے اس کے لیے سپورٹ کرنی ہے ریپیئر کرنے والوں کی, اور جو اس کے اگینسٹ ہیں, ملک کے اگینسٹ ہیں, ملک کے اکانومی کے اگینسٹ ہیں, ملک کو تباہ کرنے ان کو ہم نے مخالفت کرنی ہے. تو ہم اپنے کام پہ اسی طرح لگے رہیں گے. جی, تو اسحاق ڈار صاحب کے ڈپٹی پرائم منسٹر بننے کے بعد کا سینیریو کے اوپر ہم غور کریں گے تھوڑا سا. اس کے بعد کے سینیریو پہ توجہ کیجیے گا, خاص طور پہ یوتھیوں. اب آپ غور کرو کہ بھی پنجاب میں حکومت ہے مسلم لیگ نون کی. مسلم لیگ نون کون ہے؟ نواز شریف, یاد رکھیے گا. مرکز میں اتحادیوں کے ساتھ مل کے پرائم منسٹر کس کا ہے؟ مسلم لیگ نون کا. نون کون ہے؟ نواز شریف. شہباز شریف کون ہے؟ نواز شریف کا بھائی. اس کے بعد اس کے اور بہت سارے ٹیم کے ورکر جو ہیں, ٹیم کے جو عہدیداران ہیں, وہ سارے مل کے, وہ سارے اپنے اپنے کسی نہ کسی عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی اپنی بیٹی پنجاب میں چیف منسٹر ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر کے اوپر اسحاق ڈار سے نواز شریف ہوتا ہے. اب کس سائڈ پہ جدھر بھی جاؤ آپ کو نواز شریف نظر آ رہا ہے, پھر بھی آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اقتدار میں نہیں آ سکتا. پھر بھی آپ کہہ رہے ہو یہ آپ کو ناممکن لگ رہا ہے. اور یہ ناممکن ہے, کھانا آ رہا ہے, 25 کو باہر ہوگا, 15 کو باہر ہوگا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ اس کے اوپر آپ چل رہے ہو. اپنے شعور کا کچھ خیال کرو, اپنے شعور کا کہیں سے علاج کرو. برحال قصہ مقصد یہ ہے کہ یہ فضول بحث ہے. یوتھو کا سے میں نے مخاطب کر لیا. ان کو لگے رہنا چاہیے, کیونکہ یہ لگے رہیں گے تو اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے, دعوے کرتے رہیں گے, دعوے غلط ہوتے رہیں گے, گالیاں بکتے رہیں گے. اب یہ کمپلیٹلی سیپریٹ ہو گئے ہیں, معاشرے سے نسور سیپریٹ ہو گیا, الگ سے نظر آنے لگ گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ الگ ہی رہیں گے. دوستو اس طرح جڑے رہیں گے آپس میں. تو دعا میں یاد رکھیے گا, میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.